اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ سورۃ الشعراء، پہلی 4 آیات۔ قرآن مجید کی ترتیب سے یہ 26ویں سورت ہے، 11 رکوع اور 227 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب نزول کے حساب سے صاحب الاتقان لکھتے ہیں ہی السادسۃ والاربعون فی ترتیب النزول، کہ نزول کے اعتبار سے یہ 46ویں سورہ ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہی مکیۃ فی قول الجمہور، جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ سورت بھی مکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں مکیۃ الا 4 آیات منہا، کہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکیہ ہے، اس میں صرف 4 آیات ہیں، نزلت بالمدینہ، جو مدینہ شریف میں نازل ہوئیں۔ سورہ فرقان اور سورہ شعراء کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے کتاب الہی ہونے کے شواہد ہیں، لیکن استدلال کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ جن انبیاء کرام کی سرگزشت پچھلی سورہ مبارکہ میں اجمالاً بیان کر دی گئی تھی، اس میں ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کاہن اور شاعر ہونے کا جو الزام لگاتے تھے، اس میں اس الزام کی خاص طور پر تردید کی جا رہی ہے۔ طاسین میم، حروف مقطعات۔ تلک آیات، یہ آیتیں ہیں، الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ الکتاب موصوف ہے اور المبین اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو الکتاب المبین سے مراد قرآن مجید ہے، جس نے نہایت فصیح اور بلیغ زبان میں اپنے دعوت کے ہر پہلو کو گو نہ گو اسلوبوں سے اور مختلف دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس کتاب کی شکل میں، وہ معجزہ بہت واضح ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے بہت سے شواہد رکھ دیے ہیں، بہت سے دلائل پیش کر دیے ہیں، اب کسی باہر کے معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ لعلک، شاید کہ آپ، باخع، ہلاک کر کے رہو گے، نفسک، اپنے آپ کو، اللہ یکونو، کہ اگر وہ نہیں، مؤمنین، ایمان لانے والے، شاید کہ آپ اپنے آپ کو اس فکر میں ہی ختم کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں بن رہے۔ اس موضوع کو قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد فکر تھی، ایک ایک انسان کی فکر میں رہتے تھے، ہمہ وقت ہمہ تن یہ کوشش رہتی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ ان کا ایمان نہ لانا آپ پر بہت شاق گزرتا تھا، آپ ان کی وجہ سے غمگین رہتے تھے، ان کا ایمان نہ لانا آپ کو غم زدہ رکھتا تھا۔ تو یہاں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ نہ تو اس کتاب مجید میں کوئی کمی ہے، نہ آپ کے اسلوب میں کوئی کمی ہے، مسئلہ سارا کا سارا ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا ہے، جس کے سبب یہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ ان کے لیے اتنے غم زدہ نہ ہوں، آپ کی ذمہ داری تو ان تک پہنچا دینا ہے۔ ایسے ناقدروں کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ ان نشا، اگر ہم چاہیں، ننزل، اتار دیں، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، آیتن، نشانی، فظلت اعناقہم، پس ہو جائیں ان کی گردنیں، لہا، اس نشانی کے لیے، خاضعین، جھکی ہوئی، کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ پس ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہی رہ جائیں۔ خاضعہ سے خاضعین، جھکے ہوئے۔
آناک عنق کی جمع ہے، گردن کو کہا جاتا ہے، کہ اگر یہ لوگ اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے کوئی نشانی دیکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی معجزے کا تقاضا کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس نشانیوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار سکتے ہیں کہ جس کے آگے ان سب کی گردنیں جھک جائیں، لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ یہ لوگ سوچ سمجھ کر اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے ایمان لائیں، کیونکہ اللہ کے ہاں ایمان ہے ہی وہ معتبر جو اپنے اختیار سے لایا جائے، مجبوری والا ایمان قابل قبول نہیں۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کے ساتھ کوئی جبر نہیں۔ تفسیر سعدی میں لکھا ہے، انما الایمان النافع، یقیناً نفع کا باعث ایمان، الایمان بالغیب، وہ ایمان ہے جو غیب پہ لایا جائے۔ اس طرح ارشاد باری تعالی ہے، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، کہ جس دن یہ آپ کے رب کی نشانیاں اور علامتیں دیکھ لیں گے، اس دن ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانا، یا قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بعد کوئی شخص کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غرغرۃ الموت، نزع کے عالم سے پہلے ایمان لانا ہے، پہلے توبہ کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خیر کے کاموں کی توفیق دیے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ سورہ فرقان آیات 5 سے 9۔ آیت نمبر 4 میں ہم نے یہ بات جانی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، بس ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہی رہ جائیں۔ وَمَا يَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، نصیحت میں سے، من الرحمانی، رحمان کی طرف سے، محدث، نئی۔ یہ محدث کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے کہ جب بھی انہیں کوئی نئی نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے بھی منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، کہ ان کی طرف جب بھی رحمان کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی آتی ہے، نصیحت آتی ہے، یہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید میں ذکر و نصیحت کے مختلف انداز اپنائے گئے، ایک بات کو کئی طریقوں سے پیش کیا گیا، لیکن ان لوگوں کی ہٹ دھرمی دیکھیے، جب بھی کوئی نئی نصیحت نازل ہوتی ہے، یہ لوگ اعراض ہی کرتے رہتے ہیں، اس سے منہ موڑے رکھتے ہیں۔ ان کا حال تو اس مریض کی طرح ہے کہ جس کے علاج کے لیے مختلف تدابیر کی جا رہی ہوں، اور اس کی نفرت طبیب اور دوا دونوں سے بڑھتی ہی جائے۔ فقط کذبوا، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا، فسیأتیہم، پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، یہ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ انباء نبا کی جمع ہے، خبر کو کہتے ہیں، یہاں مقصود تنبیہات ہیں، کہ ایک طرف تو یہ اس نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، الٹا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اب ان کی اس روش کے بعد ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی نہیں رہ گیا کہ ان کو ان سے باخبر کر دیا جائے۔ اولم یروا الی الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف، کم انبتنا، کتنے ہی اگائے، فیہا، اس زمین میں، من کل زوج، ہر قسم کے جوڑے، کریم، باعث نفع، نفیس قسم کے،
اب ان لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیوں آسمان سے اترنے والی کسی نشانی کے منتظر ہیں، یا کیوں آسمان سے یہ عذاب مانگ رہے ہیں۔ اس زمین پر پھیلی ہوئی بہت سی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ان سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ رب کریم نے ان کے لیے کس کس قسم کی چیزیں زمین سے پیدا فرمائی ہیں، تھوڑا اس پر ہی غور و فکر کر لیں۔ زمین سے پیدا ہونے والی ترکاریاں، زمین سے پیدا ہونے والے غلے، زمین سے پیدا ہونے والے پھل، ہر چیز کا رنگ، ڈیزائن، ذائقہ دوسرے سے بالکل مختلف، اور پھر ان چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے فائدے مند بنا دیا ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے تو یہ بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں، اس لیے فرمایا ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں لآیۃ نشانی ہے، وما کان اکثرہم، اور نہیں ہیں ان میں سے اکثریت مؤمنین ایمان لانے والے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ کوئی نشانیوں کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں تو بے شمار رکھی ہوئی ہیں، چپے چپے پر نشانیاں ہیں۔ بارش کے دنوں میں زمین سے کیڑے مکوڑے اور پتنگوں کا پیدا ہونا ہی دیکھ لیں، اسی سے انسان کی دوبارہ تخلیق کو سمجھا جا سکتا ہے۔ نشانیاں بہت ہیں، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِیزُ، وہ بہت غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ الرحیم، بہت مہربان بھی ہے، کہ ایک طرف تو مشرکین مکہ ہیں، وہ بار بار عذاب کا تقاضا کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی رحمت ہے کہ انہیں بار بار موقع دیے جا رہا ہے، نت نئے ان کی ہدایت کے اسباب بنائے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، اور یہ نادان اس ڈھیل کو اپنی صحت اور صداقت کی دلیل سمجھ بیٹھے اور غرور اور تکبر اختیار کیا، یہاں تک کہ اس نصیحت کا مذاق اڑایا۔ تو اب یہاں دونوں صفات بیان کر دی کہ اگر وہ چاہے تو پکڑ لے، بہت غالب ہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں چھوڑ رکھا ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔